علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج سید خلیل اللہ قادری حیدری حسنی والحسینی سجادہ نشین حضرت سید شاہ خلیل حیدری الجیلانی اسحاقی جعفری علیہ رحمہ گنگاوتی ابنا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اب بھی یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ انتقال کر چکے ہیں، مگر قرآن مقدس کی آیت کریمہ نے یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ مفتی صاحب ایک مضبوط قوت حافظہ کا مالک تھے۔ مفتی صاحب دکن کے لب و لہجے کا ایک کچھ بیان خطیب تھے۔ مفتی صاحب ایک علمی دوست تھے۔ مفتی صاحب ایک نظامی عالم دین تھے۔ مفتی صاحب علماء نواز تھے۔ مفتی صاحب مولانا شیخ طریقت تھے۔ مفتی صاحب رہبر شریعت تھے۔ مفتی صاحب ایک شخصیت شناس عالم دین تھے، امام و خطیب تھے۔ مفتی صاحب روحانی و جسمانی مریضوں کا سہارا تھے۔ مفتی صاحب روحانی و جسمانی مشکلات کا حل تھے۔ مفتی صاحب مریدوں کا مقصود شناس فکر و خیال کا مسئلہ طبیب تھے۔ مفتی صاحب کردار و عمل کا روحانی حکیم تھے۔ مفتی صاحب بزرگان دکن کی روایت کا امین تھے۔ خانوادہ قادریہ و جعفریہ کا علمی ترجمان تھے۔ مفتی صاحب خاندانی قادریہ و جعفریہ کا فقہی مورث اعلیٰ تھے۔ اقتدار قادریہ و جعفریہ کا نقیب و پاسبان تھے۔ مریدوں کا مینارے نور تھے۔ آبرو اہل سنت تھے۔ قاضی اہل سنت تھے۔ مفتی گنگاوتی تھے۔ کیا مفتی صاحب گئے؟ سب ایک ساتھ رخصت ہو گئے۔ مفتی صاحب سے کئی بار ملاقات ہوئی۔ جب میں عقل کوٹ میں درگاہ حضرت سید شاہ داتا پیر علیہ رحمہ کے عروج شریف میں ملاقات کی، صاحب سجادہ سید داتا پیر قادری برادر سجادہ مولانا سید شاہ مذکور شاہ قادری کے ہمراہ کئی بار حاضر ہوا۔ حضرت کی گفتگو نہایت سنجیدہ پر لطف ہوا کرتی تھی۔ زبان سلیس اور سادہ تھی۔ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت افزائی آپ کا طرح امتیاز تھا۔ اس کے علاوہ حضرت کی تقریر عقل کوٹ میں میں بھی کیا، حضرت کا بھی سنا، تو آپ کا خطاب زیادہ تر اصلاح معاشرہ اور سماج کے بگڑے ہوئے ماحول پر ہوا کرتی تھی۔ اور اب رہا مسئلہ کہ آپ کی زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کرتی تھی۔ آپ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو قدم قدم پر تقویٰ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سنت رسول، آپ کا چلنا پھرنا سنت رسول، آپ کا کھانا پینا سنت رسول، آپ کا ہر ادا سنت رسول تھا۔ اور ایک پیر صاحب کو ہونا بھی چاہیے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، 14 دن تک آپ کے پاس رہا۔ 15ویں روز حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ سے عرض کیا، حضور میں آپ سے مرید ہونے کے لیے آیا تھا، میں نے آپ کی ولایت کا چرچا بہت سنا، لیکن آج میں مایوس ہو کر جا رہا ہوں۔ میری تمناؤں کا چراغ بجھ گیا ہے۔ میں ہر جگہ آپ کے ساتھ رہا، لیکن افسوس صدا افسوس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج تک ایک بھی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے کیا فرمایا، یہ صحیح ہے کہ تم نے مجھے ہواؤں میں اڑتے نہیں دیکھا، تم نے مجھے دریا میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن یہ تو بتاؤ کبھی میرا قدم ایسا بھی دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہو، میری زبان پر کوئی کلمہ فرمان نبی کے خلاف بھی آیا ہو؟ یہ سنتے ہی دل کا دروازہ کھل گیا۔ زندگی بھر آپ کا غلام بن کر رہ گیا اور آپ کا مرید بن گیا۔ اور آگے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے کیا فرمایا، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ لوگوں کی کرامت کو ولایت کی پہچان سمجھ لیا ہے۔ کرامت کو ولایت کی پہچان سمجھ لیا ہے۔ اصل ولایت کی پہچان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جاہل پیروں کی کمی نہیں ہے۔ رشتہ دار عقیدت مند نیاز مند مرید ایسے جوہلا کی کرامتوں کا پروپیگنڈا کر کے ان کے حق میں ماحول سازگار کرتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹی کرامتیں پیش کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر سادہ عوام ایسے لوگوں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر رہ جاتے ہیں اور مرید بن جاتے ہیں اور زندگی بھر غلام بن کر جہالت کا پرچار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین و شریعت کے علم کے بغیر ولایت حاصل ہوئی ہے نہ ولایت حاصل ہوگی۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔
اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم دین ہی تو وہ ہوتا ہے جہاں سے خشیت الہی کے خزانے پھوٹتے ہیں، اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہاں خشیت الہی نہیں بابا، شیطان کے کرتوت پھوٹیں گے، وہاں جہالت عام ہوگی۔ ولی وہ ہے جو حتی الوسیع ذات و صفات الہیہ کا عرفان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر عمل کرتا ہو۔ ولی وہ ہے شریعت و طریقت کا علم رکھتا ہو۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی حیات زندگی کا جائزہ لیا جائے تو علم و آگاہی کی جو گہرائی نظر آتی ہے حضرت میں، اس کی مثال آپ کے ہم عصر علماء میں نظر نہیں آتی۔ ہاسپیٹ کا واقعہ ہے، حضرت شریعت کے اتنے پابند تھے، ہاسپیٹ کا واقعہ ہے کہ میں حضرت کے بازو بیٹھا ہوا تھا، حضرت کچھ گفتگو فرما رہے تھے، اسی اثنا میں ایک عورت گرتی پڑتی دوڑتی ہوئی آئی، حضرت سے کہا مجھے اپنا قدم دیجئے، میں قدم چومنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے نگاہ نیچے کر لی اور اپنا رومال بڑھاتے ہوئے فرمایا غیر محروم کو دیکھنا حرام ہے اور ہاتھ ملانا بھی حرام ہے، اس لیے چادر لے لو اور اسے چوم لو۔ حضرت نے اس چادر کو ایک کونے کو پکڑے رہے اور دوسرا کونا اس کی طرف بڑھا دیا۔ تو دیکھو محترم بزرگوں دوستو، علم والوں کا عمل ایسا ہوتا ہے، ہمیں بھی چاہیے علم والے پیر ہی سے بیعت کریں اور دیکھ کر بیعت لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہوا پورا؟